کل شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی صحافیوں کی، تو وہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ 123 لوگ جو ہیں اگر اس پورے نظام سے نکل جائیں گے، اسمبلی سے نکل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اسمبلی چلتی رہے گی۔ غالباً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ضمنی انتخابات کی طرف معاملہ جائیں گے۔ ایسی اسمبلی کی آپ کو لگتا ہے اس وقت کوئی قانونی اور جو اخلاقی حیثیت ہے وہ ہوگی، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے پھر؟ نہیں، لا اخلاقی اور آئینی حیثیت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر 123 ووٹ ممبر نہیں ہے تو 123 بائی الیکشن ہو جائیں گی، 123 ضمنی انتخابات ہو جائیں گے اور 123 سیٹیں بھری جائیں گی۔ میرے خیال میں تو یہ ایک بہت غلطی میری نگاہ میں تو عمران خان سے ہو گئی ہے، اپنے اس کے مفادات کے خلاف، کہ اس کو مطلب اگر وہ بیٹھا رہتا ہے 123 135 کی اپوزیشن بنا کے، اور تو اس کو یہ جو بھاگے ہوئے بھی تھے اس سے ان کو بھی شاید واپس آ جانا پڑتا، کیونکہ وہ سیٹیں تو لوز نہ کرنا چاہتے، تو سیٹیں تو بچانا چاہتے۔ تو یہ 123 17 جو ہیں منحرف، وہ بھی شاید منحرف نہ ہوتے، تو 140 کی اپوزیشن یا 123 کی اپوزیشن لے کے بیٹھ کے اندر سے فائٹ کرنا، یہ تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو بڑا اہم ہے۔ ہم 17 ممبرز کے ساتھ 37 ممبرز کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ کے ہاؤس میں اور اپوزیشن کرتی رہی ہے، اور بڑی افیکٹو اپوزیشن کرتی رہی ہے، بہت انتہائی افیکٹو اپوزیشن۔ سر 123 حلقوں میں اگر انتخابات ہوتے ضمنی انتخاب، ایک تو الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ آئے گا، پھر قومی خزانے کا بھی اوپر بوجھ بھی ہے، تو کیا یہ پاسبل ہوگا، یا پھر یہ پی ٹی آئی کو اپنی ساری اسٹریٹجی دوبارہ سوچنی ہوگی کہ بھائی خالی قومی اسمبلی سے نہیں، باقی دوسرے ایوانوں سے بھی پھر وہ استعفیٰ دیں اور وہ اسمبلیوں کو بھی ختم کریں؟ منی جنرل الیکشن تو ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے 7 صوبائی بھی سیٹوں سے دے دیے تو وہ تو ایک جنرل الیکشن ہی تقریباً ہو سکتا ہے ہو جائے، اور وہ ایسے علاقوں میں ہوگا جہاں یہ گورنمنٹ ذرا کسی قدرے کمزور ہوگی، اور آخرکار پی ٹی آئی کی سیٹیں ہوں گی، وہ یہ جی ٹی روڈ والی سیٹیں تو نہیں ہوں گی زیادہ تر، تو ادھر مارکا بھی زیادہ گمبھیر کا ہوگا۔ تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ان کو سوٹ کرتا ہے۔ آئینی اعتبار سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئینی اعتبار سے تو اس میں یہ ہے کہ سیٹ خالی ہوتی جائیں تو اتنی سیٹوں کے 60 دن کے اندر الیکشن کمیشن پہ لازم ہے کہ وہ الیکشن کرا دے، اور یہ اس کو کرانا پڑے گا الیکشن کمیشن کو۔ یہ اور بات ہے اگر گورنمنٹ سوچے کہ یہ بجائے یہ کرنے کے ایک منی جنرل الیکشن پہلے اور پھر ایک پوری جنرل الیکشن، کیونکہ پوری جنرل الیکشن نے بھی اپنے وقت پہ ہی ہونا ہے۔ یہ اسمبلی چاہے اس میں سے 150 210 استعفے دے دیں، یہ اسمبلی تو برقرار رہے گی، اور اس میں جو ہے اس کے بائی الیکشن آر دی اونلی میتھڈ ٹو پروسیڈ فارورڈ، اور جنرل الیکشن ایک جینس ہی اور ہے، ایک اور ہی کیٹیگری کا ایونٹ ہے۔ اس میں اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، جو اسمبلی جس کی جو جنرل الیکشن میں جاتی ہے، تو اس وقت تو اسمبلی ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی، تو اس کے لیے جنرل الیکشن بھی کرانا پڑے گا لازمی، کیونکہ جس دن جولائی سے 2018 میں اگر حلف اٹھایا ہے، اسمبلی بنی ہے، تو جولائی 2023 میں اس ڈیٹ 5 سال گزرتے ہی اسمبلی ختم ہو جائے گی، اس کو تو رینیو آگے بڑھانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کی روزانہ کی بنیاد پہ اب ہیئرنگ ہوگی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ڈیسیجن آ گیا ہے
پیپلز پارٹی اور PMLN کے اوپر بھی فورن فنڈنگ کیس کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی. سو کیا ہوتا ہے اگر ہم ریزیوم کریں کہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ باہر سے پیسہ آیا ہے غیر قانونی طور پہ جماعتوں کے اندر، تو پھر کیا اس پارٹی تحلیل ہوتی ہے، سینئر عہدیداران ہوتے ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے؟ پارٹی تحلیل کی جا سکتی ہے اگر جو یہ نہیں کہ $100 یا $200 یا $4,000 $20 لاکھ میں سے پروو ہو جائے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے. اگر تو $1,500 پہ ثابت ہو جانا ہو تو پھر تو مودی کے لیے بڑا آسان ہے پاکستان میں کسی پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرانا، کہ وہ کسی اپنے بندے کو کہو کہ بھئی لندن میں جا کے اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ میں اپنا نام بھر کے اور جمع کرا دو پیسے £1,500، تو وہ کہاں سے بتاتے رہیں گے. تو یہ اکثر پارٹیز اکاؤنٹس لیتی ہیں، بینک اکاؤنٹس دیتی ہیں کہ بھئی اس بینک اکاؤنٹ میں آپ جمع کرا دو. تو اگر تو کوئی بڑی ہیوی اماؤنٹ جمع ہوئی بھی ہے، کوئی $1,000,000 جمع ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ ڈالرز بھی غلط استعمال کے لیے ہیں، ان کا پرپز اور آبجیکٹو بھی بتا سکتے ہیں آپ کہ یہ ٹو سبورٹ دی کانسٹیٹیوشن اور ٹو سبورٹ دی الیکشن ہے، تو پھر تو وہ بنتا ہے، پر یہ $100-200 پہ نہیں بنے گا. پھر اعتزاز صاحب، یہ تو تمام جماعتوں کے اوپر جو ہے اس وقت فورن فنڈنگ کے کیس کھلے ہوئے ہیں، یہ تو ایک تلوار ہے نا جو لٹک رہی ہے. نہیں، تلوار ہے، پر تلوار یہ تو نہیں ہے نا کہ $100 یا کسی نے دے دیے ہیں تو کسی نے £50 دے دیے ہیں، وہ اس کی وجہ سے کسی بھی پارٹی کو وائنڈ اپ کر سکتے ہو. یہ انٹینشن لا کی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے. اٹ وڈ بی این ابسرڈ انٹینشن. بٹ اگر بہت وسیع پیمانے پہ نظر آئے کہ یہ ہوا ہے، اور اس میں پیٹرن بھی کوئی نظر آئے کہ پیٹرن از ٹو سبورٹ دا کانسٹیٹیوشن اور دا گورنمنٹ اور دا پولیٹیکل پارٹیز اور دا پولیٹیکل سسٹم اور دا کنٹری، تو پھر اس کی صحیح معنوں میں وہ ہے ایسا پیسہ جو کہ جس پہ پارٹی کے خلاف یا عہدیداروں کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا یہ پاور شیئرنگ فارمولا ہے جو حکومت بننے جا رہی ہے، ابھی وزارتوں کا اعلان ہو جائے گا جلد ہی. یہ کتنے عرصے آپ کو چلتا دکھائی دے رہا ہے؟ روایتی حریف ہیں، پھر آگے الیکشن کے پاس جا کے پھر دوبارہ الیکشن بھی انہوں نے لڑنا ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑنا ہے بہت جگہوں پہ، کتنی ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے؟ یہ چلتا ہوا آپ کو کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، اتحادوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. میری اوپینین تو ہے کہ یہ مشکل ہی لگتا ہے چلتا ہوا، اور یہ سارا اتحاد اتنا بڑا اتحاد اور آپس میں سیٹوں پہ، ٹکٹوں پہ، پھر ٹکٹوں میں بھی بہت سے اور معاملات ہوتے ہیں کہ ٹکٹ مجھے قومی کا دے دیا ہے، پر صوبائی میں میرا ونگ جو ہے وہ میری مرضی کا نہیں دے دیا، وہ دوسری جماعت کا، ایسی جماعت کا دے دیا ہے کہ جس سے ویسے ہی میرا جھگڑا رہا ہے. تو یہ ذرا بہت مشکل مرحلہ ان کو درپیش آئے گا، پارٹیز کو جو بھی اس قسم کا اتحاد کریں گی، الیکشن اتحاد. اسمبلیوں کی مدت پھر پوری ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ، یا لگتا ہے کہ چند ماہ کی حکومت ہے اور اس کے بعد پھر انتخابات میں جائیں گے؟ پاکستان میں تو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ماضی کے علاوہ کوئی چیز کی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. ماضی یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ. تو پاکستان میں اب کہا نہیں جا سکتا کہ کیسا ہوگا. اعتزاز صاحب، آپ کی پارٹی اتحادی حکومت کا حصہ ہے، نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے آپ کا موقف بہت واضح ہے، ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا ہے، اور obviously وہ واپس آنے کے لیے ملک ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا ہے. تو
कैसा लग रहा है आपको बतौर कानूनदान, और जो आपके बड़े वाज़े राय थे इसके बारे में? वापस आने के लिए ही दिया होगा ना पासपोर्ट, वरना वो पासपोर्ट का और तो कोई मकसद नहीं है, वापस आने का ही मकसद है। और उधर से कोई रास्ते में रुकावट वगैरह ना हो, वो एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का स्टेटस हो जाए, ये भी उसका मकसद है। मेरे तो ख्यालात वाज़े ही रहेंगे, और हुकूमत ने जो करना है वो हुकूमत ने करना ही है। बहुत शुक्रिया, एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे।